तकरीब के मेहमान खुसूसी हज़रत मौलाना तनवीर अहमद अलवी साहब, नायब सदर उस्ताद अल हदीस जामे मोहम्मदिया F64 इस टाइम करलोड रेजिडेंशियल कॉलेज में तशरीफ़ ला चुके हैं। इनके हमरा हैं मुफ्ती जुल्फ़िकार अहमद साहब, खतीब मरकज़ी जामे मस्जिद बिलाल G63, उस्ताद शोबे तफसीर जामे मोहम्मदिया। हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। इनके हमरा मलिक शौकत महमूद ऐवान साहब भी मौजूद हैं। हम इनको भी करलोड रेजिडेंशियल कॉलेज में खुश आमदीद कहते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ترجمہ. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اے لوگوں، تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا گیا ہے، اور یہ جو تمہارے خاندان اور قبائل بنائے گئے ہیں محض پہچان کے لیے ہیں. حالانکہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو ذرا متقی پرہیزگار ہے. بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا خبردار ہے. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام افضال ضیاء ہے اور میں آپ سب کو جلسہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خوش آمدید کہتا ہوں. آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی حضرت مولانا تنویر احمد الوی صاحب، نائب صدر استاد الحدیث جامع محمدیہ F64 اسلام آباد تشریف فرما ہے. سر، آپ کو دل کی عطا گاہیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. ان کے ہمراہ موجود ہیں مفتی ذوالفقار احمد صاحب، خطیب مرکزی جامع مسجد بلال G63، استاد شعبہ تفسیر جامع محمدیہ. سر، ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. ان کے ہمراہ بیٹھے ہیں ملک شوکت محمود ایوان صاحب. سر، ہم آپ سب مہمانوں کو بہت زیادہ کرلوڈ ریزیڈنشیل کالج میں خوش آمدید کہتے ہیں. آج جیسے کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ کرلوڈ ریزیڈنشیل کالج ہمیشہ سے نصابی اور ہم نصابی سرگرمیوں کا خیال رکھتا ہے تاکہ بچوں کی ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کو بہتر کیا جا سکے. اسی اسلام میں کرلوڈ ریزیڈنشیل کالج میں ہم نصابی سرگرمیاں
جن میں مقابلہ قرأت و اذان، مقابلہ حسن نعت، انگلش ڈبیٹ، اردو ڈبیٹ، اسپورٹس گالا، سنگنگ رائمز کمپٹیشن منعقد کیے جاتے ہیں۔ کرلوٹ کالج اپنی ان روایات کو اپناتے ہوئے ہر سال جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی منعقد کرتا ہے، تاکہ بچوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اپنانے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کو اجاگر کرنے میں اپنی کوشش کی جائے۔ اس تقریب میں ہم مقابلہ حسن نعت کے مختلف لیول پہ ایک کمپٹیشن کریں گے۔ مڈل اور سینئر لیول پہ یہ کمپٹیشن ہوگا۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ نعت خوانی کے کمپٹیشن میں جو ٹاپ پوزیشن پہ مڈل سیکشن اور سینئر سیکشن کے اسٹوڈنٹ تھے ان کے درمیان میں یہ مقابلہ ہوگا، اور بیسٹ نعت خوان مڈل سیکشن اور بیسٹ نعت خوان سینئر سیکشن کا انتخاب کیا جائے گا۔ اور ہمارے ہاں آنے والے معزز مہمان خصوصی اس مقابلے میں ججز کے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ آج بھی اس مقابلے کے ججز کے فرائض سر انجام دیں گے محترم مولانا تنویر احمد علوی صاحب۔ باقاعدہ طور پہ اس تقریب کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں بلانا چاہوں گا مڈل لیول سے پہلے پارٹیسپینٹ طیب عباسی کو۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، میری دنیا میں شام ہو جائے، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے، حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے، حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے، حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے، حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ بیٹا یہ ایک تو آپ لوگ نعت سننے کے بعد خوشی کا اظہار کریں، جزاک اللہ بولیں، سبحان اللہ بولیں، تو یہ بولنے کا بھی ثواب ہے۔ اور جب تک آپ بیٹھے رہیں میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ درود شریف پڑھتے رہیں۔ یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروگرام ہے، یہ سیلیبریشن ہے،
یہ شکرانے کے طور پر ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں. انشاءاللہ اس پروگرام میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ گفتگو کرنے کے لیے اپنے مہمانوں کو بلاؤں گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اب ہم جو اس وقت اکٹھے ہیں یہ سیلیبریشن کے طور پر، مسلمان ہونے کی سیلیبریشن، امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیدا ہونے کی سیلیبریشن. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سیلیبریشن کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، لیکن اگر سیلیبریشن اسلام کے روایات کو اپناتے ہوئے، دین کی روایات کو اپناتے ہوئے منائی جائے شکرانے کے طور پر، تو میں سمجھتا ہوں ایک طالب علم کی حیثیت سے کہ پھر شاید جائز ہو. حضرت جلال الدین سیوطی اپنی کتاب میں روایت کرتے ہیں، دیگر کتب اور احادیث کی کتاب میں یہ چیزیں مینشن ہے جس کا ذکر ابھی میں آپ کے ساتھ کرنے لگا ہوں کہ سیلیبریشن کیسے بنائی جاتی. حضرت آدم علیہ السلام کی دعا جب قبول ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر 2 نفل ادا کیے. تو جو 2 نفل ادا کیے گئے اس کا جو وقت تھا وہ فجر کا تھا، اور فجر کے وقت جب 2 نفل ادا کیے گئے سیلیبریشن کے طور پر، شکرانے کے طور پر، تو رب تعالیٰ نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اسے فجر کی 2 فرض بنا دیے. حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 نوافل ادا کیے. وہ وقت ظہر کا تھا. رب تعالیٰ نے اسے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ظہر کی نماز بنا دی. حضرت عزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ ہوئے، اس کا ذکر سورہ بقرہ میں بھی ہے. انہوں نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سیلیبریشن کے طور پر، شکرانے کے طور پر 4 نفل ادا کیے. وہ وقت عصر کا تھا. رب تعالیٰ نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عصر کی نماز بنا دی. حضرت ایوب علیہ السلام طویل بیماری کے بعد جب صحت یاب ہوئے تو 4 نفل نماز کی نیت فرمائی، لیکن اتنی طویل بیماری کی وجہ سے 4 نفل ادا نہ کر سکے. تیسری رکعت پہ ہی بیٹھ گئے، سلام پھیر دیا. رب تعالیٰ نے اسے مغرب کی نماز بنا دی. اور اسی طریقے سے لکھا ہے کتابوں میں کہ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ سے 40 دن کے بعد باہر نکلے تو وہ وقت عشاء کا تھا. شکرانے کے طور پر، سیلیبریشن کے طور پر انہوں نے 4 نفل ادا کیے شکرانے کے طور پر. تو رب تعالیٰ نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اسے عشاء کی نماز بنا دیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ 5 گانا نماز پیغمبروں کی سیلیبریشن ہے، شکرانے کے طور پر ہے. تو ایسے شکر ادا کرنا چاہیے، خوش ہونا چاہیے. یقیناً یہ خوشی کا سما ہے کہ ہم اس وقت سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. اللہ ہمیں اب شکر ادا کرنے اور اسلام کے اصولوں کے مطابق سیلیبریشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے نیکسٹ پارٹیسپینٹ کو بلانا چاہوں گا. تشریف لاتے ہیں محمد علی، کلاس 3-9. رب کا پیارا آیا ہے، رب کا پیارا آیا ہے، رب کا پیارا آیا ہے، جس کے صدقے اللہ نے سب جہاں بنایا ہے، جس کے صدقے اللہ نے سب جہاں بنایا ہے. رب کا پیارا آیا ہے، رب کا پیارا آیا ہے، آیا ہے. نور نور مکہ ہے، نور نور طیبہ ہے،
की झोली में चाँद मुस्कुराया है, आमिना की झोली में चाँद मुस्कुराया है, रब का प्यारा आया है, रब का प्यारा आया है, महफिलें सजाएंगे, रौनकें बढ़ाएंगे, महफिलें सजाएंगे, रौनकें बढ़ाएंगे, आपकी हंसी पर भी तारा जगमगाया है, आपकी हंसी पर भी तारा जगमगाया है, रब का प्यारा आया है, आया है, आया है, आया है, रब का प्यारा आया है। ये थे मोहम्मद अली क्लास प्री 9 से। अब मैं बुलाना चाहूँगा सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक बात करने के लिए रोज रेजिडेंशियल कॉलेज में शोबा इस्लामियात और दीनियात के सरबराह आलम दीन भी हैं, मारूफ सहाफ़ी भी हैं, प्रोफेसर कारी वकार अहमद बख्श साहब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला मासूम बअदा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इंतहाई काबिल एहतराम आज के जलसा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान खुसूसी मुमताज आलम दीन जनाब तनवीर अहमद अलवी साहब, मौलाना जुल्फ़िकार अहमद साहिब, प्रिंसिपल कल्लोर कॉलेज जनाब प्रोफेसर निसार साहिब, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मरतबा फिर हमें यहाँ सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका दिया। किसी शायर ने फरमाया, वो आए जिनके आने के ज़माने को ज़रूरत थी, वो आए जिनकी आमद के लिए बेचैन फितरत थी, वो आए नगमे दाऊद में जिनका तराना था, वो आए गिरिया याकूब में जिनका फसाना था, वो आए जिनकी खातिर मुस्तरफ थी वादिये बतहा, वो आए जिनको हक ने गोद की खलवत में पाला था। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, कल्लोट रेजिडेंशियल कॉलेज वो तालीमी इदारा है जिसमें दुनियावी तालीम के साथ साथ तलबा को रोजमर्रा दीनी मामलात पेश आने के हवाले से बुनियादी दीनी तालीमात से भी अमली तौर पर रोशनास कराया जाता है। इस हवाले से इस इदारे में उमूमी दर्स व तदरीस के साथ साथ बाहम निसाबी सरगर्मियों के हवाले से साल भर का एक कैलेंडर तश्कील दिया जाता है, जिसमें सबसे पहले शोबा दीनियात इस्लामियात के ज़ेर एहतमाम मुकाबला हुस्न क़िराअत, मुकाबला हुस्न नात व अज़ा और सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलसा शामिल है। आज ये सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रोग्राम इसी सिलसिले की एक कड़ी है और वो हस्ती वजह तख्लीक़ कायनात इमामुल अंबिया सय्यदुल बशर खैरुल बशर खातमुन नबिय्यीन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, ताजदार मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा रहमतुल लिल आलमीन की वलादत बासादत का जिक्र रबीउल अव्वल के हवाले से कुरान और अहादीस में तो कहीं जिक्र नहीं किया गया, लेकिन उसूली तौर पर यह बात मुसल्लम है कि आपकी वलादत बासादत की वजह से
برکت اور فضیلت والا مہینے اس کو لازمی قرار دیا گیا ہے. لہذا اس مہینے کی تعظیم و تکریم اور احترام کا تقاضا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل میں آپ کی اطاعت اور اتباع کی جائے، جن میں اوامر بھی ہیں اور نواہی بھی ہیں، اور وہ عقائد بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، اخلاق بھی ہے، معیشت بھی ہے، معاشرت بھی ہے، سیاست بھی ہے، معاملات بھی ہیں. یعنی شرک اور بدعات سے بچا جائے، ہر قسم کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے بچا جائے، نماز کی پابندی کی جائے اور اپنی معیشت اور معاشرت کو اسلامی تقاضوں کے مطابق ڈھالا جائے. اپنے معاملات حلال اور حرام اور جائز کاموں کا خیال رکھا جائے، ناجائز چیزوں اور حرام آمدنی کے ذرائع کو ترک کیا جائے اور اپنے اندر اچھے اخلاق مثلا تقوی، حلم، صبر، شکر، تواضع، سچائی، امانت داری، رواداری، وعدہ وفائی جیسی صفات اور عادات پیدا کی جائیں. اور برے اخلاق مثلا جھوٹ، غیبت، چوری، ڈاکہ زنی، تکبر، ریاکاری، حسد، بغض، چغل خوری، بے جا غصہ، ذخیرہ اندوزی، کمائی کے ناجائز ذرائع، دوسروں کا حق مارنے جیسے رذائل اخلاق سے بچا جائے. غرض یہ کہ اپنے ظاہر اور باطن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ڈھالا جائے، اس لیے کہ ہم رسول اللہ سے محبت اور عقیدت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور دعویٰ کی دلیل جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہے. جیسا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: محمد آپ لوگوں کو بتا دیں اگر تم اللہ سے محبت رکھنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، تو اللہ بھی تم سے محبت رکھے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام معاملات اطاعت اور اتباع نہیں کریں گے تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور عقیدت اور عشق کے دعوے میں جھوٹے ہیں، اور جھوٹ کو کبھی اللہ پسند نہیں فرماتا، جس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ جو ہے وہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے اور برائیوں کی جڑ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تم لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک زندگی کی تمام خواہشات اس کے تابع نہ کر لیں جو میں لے کر آیا ہوں، یعنی دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. معزز سامعین حضرات، عزیز طلبہ، میری اس گفتگو کا خلاصہ کلام یہ ہوا کہ صرف سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام منانے سے ہم قطعی طور پر عاشق رسول نہیں کہلا سکتے جب تک ہم یہاں سیرت کی باتوں کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ عملی طور پر جن باتوں کا میں نے آپ کے سامنے اظہار کیا ہے ان کے اوپر عمل نہ کریں. اس لیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق کا دعویٰ کرتے ہیں. جب کوئی شخص اللہ کے نبی سے، اللہ سے یا کسی سے بھی عشق اور محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر اس کو اپنے محبوب کے طرز عمل کے اوپر چلنا اور اس کو اپنانا ضروری ہوتا ہے. اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں اور اپنے محبوب کے طرز عمل کو اپنانے کی کوشش نہیں کرتے تو وہ ہمارا دعویٰ باطل ہوگا اور ہم اپنے دعوے کے اندر جھوٹے کہلائیں گے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بالکل برعکس اور اس کے خلاف ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہ العالمین جس سیرت النبی کے حوالے سے ہم یہاں پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں ان تمام شعبوں کے اندر ہمیں 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نبی دوسرے پیشوا بن کے آئے محمد مگر مصطفیٰ بن کے آئے نبی دوسرے پیشوا بن کے آئے محمد مگر مصطفیٰ بن کے آئے وہ مکہ کی سختی وہ طائف کا منظر وہ مکہ کی سختی وہ طائف کا منظر محمد خدا کی رضا بن کے آئے محمد مگر مصطفیٰ بن کے آئے. اب سینئر سیکشن کے پارٹیسپینٹ جو ہیں وہ آئیں گے. میں مولانا صاحب سے کہوں گا کہ سر اس کو کمپائل کر دیجیے گا. آپ کے نیچے اس پیج پہ سینئر سیکشن کے پارٹیسپینٹس کے نام ہیں. جو پہلا اسٹوڈنٹ ہے اس کو میں بلانا چاہوں گا حمائل بیاس کلاس 10th. الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفاته ہے نور سحر چہرے سے تیرے اور شب کی رونق زلفوں سے اللہ 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 کنز الکرام مولا النعم هادي الأمم لشریعته نعمت کا خزینہ ہے مولا گنجینہ رحمت کے آقا ہادی ہے تمامی امت کے اور رہنما ہے شریعت کے اللہ 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 اللہ. اب میں دعوت دینا چاہوں گا مفتی ذوالفقار احمد صاحب کو. خطیب مرکزی جامع مسجد بلال G63 استاد ہیں شعبہ تفسیر کے جامع محمدیہ کے. مفتی ذوالفقار احمد صاحب. الحمدللہ الذي خلق اللوح والقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم. الصلاة والسلام على محمد الذي أرسل إلى العرب والعجم وعلى آله وأصحابه الذين هم أبحر العلوم والحكم. أما بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم. ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمد. جناب پروفیسر ڈاکٹر نثار احمد صاحب، پرنسپل کرلوڈ ریزیڈینشل کالج اسلام آباد، میرے نہایت واجب الاحترام استاد محترم حضرت مولانا تنویر احمد علوی صاحب، جناب پروفیسر قاری وقار احمد صاحب، اس کالج کے اساتذہ کرام، مہمانان گرامی، عزیز طلبہ و طالبات، آج اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ربیع الاول کی 27 تاریخ ہے، 27 ربیع الاول سن 1443 ہجری، اور آج کی یہ خوبصورت محفل جس کا اہتمام آپ کے محترم پرنسپل صاحب، جس کو اللہ نے دینی اور دنیاوی بصیرت اور علم سے نوازا ہے، اور یہ دین کے ساتھ محبت کی علامت ہے کہ آج جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے مہینے میں انہوں نے یہ خوبصورت محفل سجائی اور آپ حضرات ادھر بیٹھے ہیں. یوں تو اس کالج میں بہت سارے پروگرامات ہوتے ہوں گے یقیناً ہر طرح کے، لیکن آج کا یہ پروگرام یقیناً اس حوالے سے منفرد ہے کہ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی نسبت سے ہے، اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جس محفل میں ہو وہاں سانس لینا بھی عبادت ہے. تو لہٰذا آج ہم یہاں جو جمع ہیں یہ اس بابرکت محفل میں ایک نیک کام اور عبادت کے لیے جمع ہیں. تو جن لوگوں نے اس میں حصہ ڈالا، محنت کی اور یہ خوبصورت پروگرام سجایا، میں ان سب کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، اور اللہ رب العزت کے حضور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے شایان شان اجر عظیم عطا فرمائے اور آپ کے ادارے کو مزید ترقی نصیب فرمائے. اصل گفتگو ہمارے علماء کرام اور مہمان خصوصی کریں گے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا عنوان اتنا وسیع ہے کہ لوگوں نے ساری زندگیاں گزار دی. شاعر لکھتا ہے قلم تمام ہوا، ورق تمام ہوا، زباں ہے آبلا پا، لیکن مدح باقی ہے. آپ کی مدح کما حق کہو کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا. میں اپنے لیے سعادت سمجھتے ہوئے آپ حضرات کے سامنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ایک دو مختصر سی بات پر، چونکہ ٹائم بھی کم ہے، مجھے صرف 5 منٹ دیے گئے تھے. میرے دوستوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے علم میں ہے کہ اب یتیم آئے. آپ کی ولادت سے 6 ماہ قبل والد کا سایہ اٹھ گیا، اور حضرت آمنہ کے گھر میں جب پیدا ہوئے، حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ اس رات ہمارے گھر میں جلانے کے لیے، چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا، اندھیرا تھا. سحری کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی. میرا یہ ایمان ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میرا رب چاہتا تو سورج کو حکم دیتا کہ آج حضرت آمنہ کے گھر میں تم نے طلوع ہونا ہے. میرا رب چاہتا تو چاند کو حکم دیتا کہ آج تم نے آمنہ کے گھر میں طلوع ہونا ہے. لیکن دنیا کو یہ پیغام دینا تھا کہ یتیم بچہ جس کے سر سے والد کا سایہ اٹھ گیا، اور جو اندھیرے میں اس گھر میں، اس دنیا میں تشریف لایا، جس نے ساری دنیا کو منور کرنا ہے، جس کی روشنی پوری دنیا میں پھیلنی ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نور ہدایت اور رہنما بن کر کے تشریف لائے ہیں. آپ کی تشریف آوری سے قبل حقوق بری طرح پامال کیے جاتے تھے. عورتیں حیوانوں کی سی زندگی گزارنے پر مجبور تھی. میرے پیارے آقا نے آ کے بتا دیا، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے. ماں کے پیٹ میں ہیں حضرت حلیمہ، حضرت آمنہ کے پیٹ میں ہیں.
فرماتی ہیں کہ مجھے کبھی قے نہیں آئی، جس طرح عام طور پر خواتین حمل کے دوران بیمار ہوتی ہیں، کوئی تکلیف نہیں ہوئی، بلکہ میں جہاں پر پاؤں رکھتی اگر کسی پتھر کے اوپر پاؤں آ جاتا تو وہ موم بن جاتا، اور میں جب یہاں سے گزرتی درخت کو جھک کر سلام کرتے، چاند جھک کر سلام کرتا۔ تو عزیز طلبہ، جس پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ میں بھی اپنی والدہ کو تکلیف نہ دی ہو، آج ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ ماں کا احترام کرو، والدین کا احترام کرو، اساتذہ کا احترام کرو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھی خاتون آ کر بیٹھ جاتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اس کو رخصت کرتے ہیں۔ جتنی دیر وہ بیٹھی رہی آپ کی باتیں نہایت ہی ادب احترام سے سنتے رہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ بوڑھی خاتون آئی، آپ نے نیاز مندی کی انتہا کر دی، بڑا ادب اور احترام کیا، استقبال کیا، الوداع کرنے کے لیے راستے تک گئی، یہ کون تھی؟ آپ نے فرمایا کہ میری رضائی والدہ جس نے مجھے دودھ پلایا تھا، حلیمہ سعدیہ، یہ وہ ہیں۔ اسی طرح میرے دوستوں، آپ کی آمد سے قبل بچوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ آتی ہیں، آپ کھڑے ہو کر استقبال کرتے ہیں، آپ کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہیں، شفقت کا ہاتھ رکھتے ہیں۔ ایک خاتون خوازن قبیلے کی آ جاتی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے کہ ایک عورت آئی ہے، اس کے قبیلے کے لوگ گرفتار ہو کر آئے اور آپ سے ملنا چاہتی ہے، کہتی میں نے اپنے بھائی سے ملنا ہے۔ آپ نے پوچھا کون سی بہن ہے؟ وہ حضرت شیما، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن، کہ جب حلیمہ سعدیہ کے ہاں آپ رضاعت کا وقت گزار رہے تھے تو آپ کو گود میں لے کر جو لوری دینے والی حضرت شیما، وہ جب تشریف لائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور آپ کے کندھا مبارک سے چادر گر گئی۔ بتا دیا کہ بہن کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، اولاد کے ساتھ کیسا کرنا ہے، پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں۔ تو میرے پیارے آقا رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھے مفتی ذوالفقار صاحب۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ مائک پہ جیسے ہی آئیں گے تو لائٹ آ جائے گی تو میں ان کو پہلے ہی بلا لیتا۔ یہ ماشاءاللہ ان کی برکات ہے۔ اب میں اپنے نیکسٹ پارٹیسپینٹ کو بلانا چاہوں گا، لیکن میں ابھی اس پہ تھوڑا وقت لوں گا کہ اس وقت جو مہمان خصوصی ہیں وہ سامنے جلوہ گر نہیں ہیں، نظر نہیں آ رہے مجھے، تو آپ کو بتاتا چلوں جیسے شوکت صاحب کو بلا دیں۔ جی ٹھیک ہے۔ ہمارے ایک مہمان بیٹھے ہیں شوکت صاحب، شوکت ایوان صاحب جو ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ پیش کریں۔ میں جب یہاں پہنچا کالج میں تو جو ذہن میں میں اپنے خیال رکھ کے آیا تھا کہ آج میں نے یہ کلام تمام طالب علموں کو سنانا ہے، لیکن اتنا بڑا ماحول اور اتنی خوبصورت گیدرنگ اور خاص کر علماء کرام کا اتنے اچھے لوگوں میں بیٹھنا مجھے نصیب ہوا۔ خاص کر میں پروفیسر نثار صاحب سے بڑا متاثر ہوا الحمدللہ، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ میرا بیٹا بھی اسی کالج میں ہے، اسی اسکول میں ہے۔ تو یہ ماحول اور یہ خوبصورتی دیکھ کر اور یہ اتنا پیارا سما دیکھ کر میں ایک خوبصورت نعت میری مشہور زمانہ نعت ہے جس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑی عزتوں سے نوازا، میں اس کے چند اشعار حضور کی آمد کے حوالے سے، کیونکہ آمد کا ہی تذکرہ چل رہا ہے اور سارے احباب حضور کی آمد کے حوالے سے ہی بات کر رہے ہیں، تو میں بھی اس نعت کے چند اشعار محمد علی ظہری صاحب لکھتے ہیں۔ فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں۔
ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں سرور آ گئے ہیں اٹھو بے سہارو چلو غم کے مارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا ارے کج کلا ہو ارے بادشاہ ہو سبھی سر جھکاؤ حضور آ گئے ہیں اور ہوا 400 رحمتوں کا بسیرا ہوا 400 رحمتوں کا بسیرا اجالا اجالا سویرا سویرا حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں سرور آ گئے ہیں اور کہاں میں ظہوری کہاں ان کی باتیں کہاں میں ظہوری کہاں ان کی باتیں کرم ہی کرم ہے یہ دن اور راتیں نبی کے گداؤ سب ایک دوسرے کو گلے سے لگاؤ حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں سرور آ گئے ہیں ماشاءاللہ شوکت صاحب کیا ماشاءاللہ آپ نے کلام پڑھا بہت خوب حضور آ گئے ہیں کہتے ہیں کہ کافر جب اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کا کوئی نام اعمال آخرت میں نہیں ہوتا ابو لہب اسی کلام کے ساتھ ہی ایک بات کرنا چاہوں گا ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ابو لہب کی لونڈی صہیبہ اس نے آ کے ابو لہب کو کہا کہ بھتیجے کی ولادت ہوئی ہے تو ابو لہب نے ایسے اپنی 2 انگلیوں سے صہیبہ کو جو ہے آزاد کر دیا
ایسے دو انگلیوں سے. ابو لہب جسے قرآن جو ہے اس کے ظلم و ستم کے بارے میں بتا, مر جاتا ہے. 1 سال کے بعد اس کے بھائی حضرت عباس اسے خواب میں دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں بھائی کیا معاملہ ہوا, کفر کے ساتھ موت ہوئی تھی. ابو لہب کہتا ہے ہر طرف آگ ہے, لیکن جس دن پیر کا دن ہوتا ہے تو پیر کے دن میری ان انگلیوں سے, جن انگلیوں سے میں نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا, اس سے ٹھنڈے پانی کے چشمے نکلتے ہیں جسے میں پیتا ہوں تو میں سیراب ہو جاتا ہوں اور میرے اوپر عذاب کم ہو جاتا ہے. ایک ایسا شخص جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر نہیں, صرف بھتیجے کی آمد پر اتنا خوشی کا اظہار کر رہا ہے, تو یقیناً ہم یہ سمجھتے ہیں. ماشاءاللہ آپ کے کلام سے مجھے یہ بات یاد آئی شوکت صاحب, یہ دل ہلا دینے والے کلام ہیں آپ, اور ماشاءاللہ آپ کو اللہ نے اتنی اچھی آواز دی ہے. اب میں اپنے نیکسٹ پارٹیسپینٹ کو بلانا چاہوں گا, مولانا تنویر احمد صاحب, حماد یونس, کلاس 9. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. عزت سے نہ مر جائے یوں نام محمد پر, عزت سے نہ مر جائے یوں نام محمد پر, ویسے بھی تو ایک دن دنیا سے ہی جانا ہے, ویسے بھی تو ایک دن دنیا سے ہی جانا ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. میں مہمان خصوصی مولانا تنویر احمد صاحب کو کچھ باتیں بتانا چاہوں گا. جیسے کہ مفتی ذوالفقار صاحب بھی تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ پروفیسر صاحب بڑی علمی اور دینی شخصیت ہیں, تو میں کچھ باتیں بتانا چاہوں گا. اس ٹائم آپ کے پاس اسلامیات, دینیات اور اسلامیات کی اسلامک کتابچہ موجود ہے. اگر آپ سامنے دیکھیں, یہ تمام بچوں کو پڑھایا جاتا ہے. اس کا ایک پورا پیریڈ ہوتا ہے, چھوٹے بچوں سے لے کر سینئر لیول تک 7 تک, تو قرآن مجید کا ایک پیریڈ جو ہے وہ لیا جاتا ہے. اس سے اوپر کلاسز میں جو ہے وہ ان چیزوں کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ نماز با محاورہ ترجمہ جو ہے وہ بچوں کو یاد کروایا جاتا ہے. کبھی آپ فرصت میں آئے, اس ٹائم یقیناً دھوپ میں بیٹھنا ذرا مشکل ہے, تو فرصت میں آپ تشریف لائیں, ہمیں بہت اچھا لگے گا.
بہت خوشی ہوگی تو ہم آپ کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی پیش کریں گے جن پہ ابھی نماز مکمل طور پر بھی فرض نہیں ہوئی، تو وہ آپ کو نماز انشاءاللہ ترجمے کے ساتھ جو ہے وہ سنائیں گے. اور یہ ساری کاوشیں جہاں پرنسپل کرروڑ ریزیڈینشل کالج کی ہیں، وہاں ہمارے شعبہ دینیات اور اسلامیات کا اس کا بڑا اہم کردار ہے، جن کے سربراہ اس ٹائم سامنے موجود ہیں قاری وقار احمد عباسی صاحب. ایک چھوٹا سا ایک جلوہ بھی پیش کروں گا میں. یہاں اس ٹائم کلاس 10 کی جو گرلز ہیں ان کو بلانا چاہوں گا، وہ آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آخری آیات جو ہیں وہ پڑھ کے سنائیں گی، پہلی اور آخری آیات. بیٹا آپ لوگ آ جائیں اسٹیج پہ. اچھا، جب تک یہ اسٹیج پہ آتی ہیں میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاتا چلوں. ہمارے جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا خاصہ یہ بھی رہا ہے کہ اس میں ہر سال کالج کی طرف سے، پرنسپل صاحب کی طرف سے اپنے اسٹاف ممبر کو، چاہے وہ ٹیچنگ اسٹاف میں ہو، نان ٹیچنگ اسٹاف میں ہو، بیٹا درمیان میں آتے ہیں، عمرے کا ٹکٹ دیا جاتا ہے. اور اب تک کم و بیش 13 افراد جو ہیں یہ سعادت اس کالج کی طرف سے حاصل کر چکے ہیں، اور آئی ایم ون آف دیم، میں بھی ان میں سے ہوں. بھرپور تالیاں ہونی چاہیے اس بات پہ، اس میں کوئی تالیاں بھرپور ہونی چاہیے. میں جب سوچتا ہوں، میں 2015 میں عمرے کی میں نے شہادت حاصل کی، والدہ کے ساتھ میں گیا. میں جب سوچتا ہوں کہ میں نے عمرہ کیا تو مجھے لگتا ہے کہ کافی عرصہ گزر گیا، لیکن باخدا میں جب سوچتا ہوں کہ جب میں مدینہ گیا تو مجھے ایسا ہی لگتا ہے کہ شاید کل گیا یا پرسوں گیا. مجھے اتنا یاد ہے مدینہ شریف، اور یہ سب کریڈٹ جو ہے. اور تو میں اب تک بھی جب بھی اس کو یاد کرتا ہوں تو میں دعا دیتا ہوں اس کالج کو، انتظامیہ کو، پرنسپل صاحب کو، کہ اگر یہ میں نہ جاتا 2015 میں تو شاید کرونا کی وجوہات کی وجہ سے شاید بالکل ہی نہ جا پاتا. تو اللہ نے مجھ پہ بہت زیادہ کرم کیا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم.
جزاک اللہ. جی آئیں بیٹا. یہ تھی پہلی آیات جو سورہ بقرہ کی بچیوں نے سنائی. اب یہ آخری آیات سنائیں گی. اس کی بڑی فضیلت ہے, اس کو ضرور رات کو پڑھ کے جو ہے وہ سونا چاہیے. متعدد کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ, بہت اچھے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب اپنے لاسٹ پارٹیسپینٹ کو بلانا چاہوں گا. کلاس 10 کے پارٹیسپینٹ ہیں منیب جاوید. خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ. خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ. کس منہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ. خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ. کس منہ سے بیان ہوں, کس منہ سے بیان ہوں تیرے اوصاف حمیدہ. تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا
کا جہاں میں تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے کا جہاں میں دیتا ہے گواہی دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے کل سیدھا. اب میں پرنسپل کرلوٹ ریزیڈینشل کالج پروفیسر ڈاکٹر نثار احمد صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ہم سے گفتگو فرمائیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز و محترم خواتین و حضرات، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے ہمیں ایک دفعہ پھر یہ توفیق عطا کی کہ ہم یہ عظیم جلسہ سیرت النبی کا انعقاد کریں، اور جس نے ہمیں نسل نو کی تعلیم و تربیت کے منصب پر فائز کیا، جو ہمیں دین و دنیا میں کامیابی کا راستہ دکھاتی ہے. یعنی یہ منصب، ہر کسی نے کوئی نہ کوئی منصب اختیار کرنا ہے، لیکن یہ تدریس کا منصب ہمیں نہ صرف یہ کہ دنیا میں کامیاب کرتا ہے بلکہ ہماری آخرت سنوارنے کا بھی موقع مہیا کرتا ہے. تو اس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب مولانا پروفیسر تنویر احمد علوی صاحب کا، جو کہ ہیڈ ہیں مشہور جامعہ محمدیہ F64 اسلام آباد کے، کہ وہ آج کی تقریب میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے تشریف لائے ہیں اور انہوں نے ہماری عزت افزائی کی ہے. میں آپ کا از حد ممنون ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی اور اپنی فیکلٹی کی طرف سے. ہمارے اسپیشل گیسٹ ہیں مولانا پروفیسر ذوالفقار احمد صاحب اور مشہور نعت خواں جناب شوکت عوان صاحب. میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور ہماری محفل میں تشریف لائے اور ہماری عزت افزائی کی. میں کرنوٹ ریزیڈینشل کالج کے شعبہ اسلامیات و دینیات کے سربراہ پروفیسر قاری وقار احمد صاحب کی تحسین کرتا ہوں کہ پچھلے 16-17 سالوں سے وہ اس ادارے سے اور اس شعبے سے وابستہ ہیں. وہ اپنے بیٹے کو یہاں ایڈمیشن دلانے آئے تھے اور پھر میں نے ان کو پکڑ لیا اور پھر کبھی واپس نہیں جانے دیا. کئی دفعہ انہوں نے رسیاں وسیاں توڑانے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ گریں اور مضبوط ہو جاتی ہے جب ان میں کھچاؤ پیدا ہوتا ہے. تو آپ اور پروفیسر افضال ضیاء صاحب جو ہیڈ ماسٹر ہیں ہمارے، آپ کی کاوشوں سے یہ محفل آج بھی اور پہلے سالوں میں بھی سجتی رہی ہے، اور اس کا یہ لے آؤٹ، یہ سب کچھ دیکھ کر ایمان تازہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ دونوں کو اس کی جزا عطا کرے اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس جلسہ سیرت النبی کی اب اسٹوڈنٹ سے مخاطب ہوں. کرنوٹ ریزیڈینشل کالج میں ایک تاریخ ہے.
میں وہ بیان کرنے سے پہلے آپ کو یہ کہوں کہ جتنا بڑا واقعہ آپ نے سائنس کی کتابوں میں پڑھا کہ بگ بینگ اس کائنات کی تخلیق کا آغاز اس سے ہوتا ہے، اتنا ہی بڑا واقعہ میرے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا میں آنے کا ہے۔ یہ جو دوسرا واقعہ ہے یہ نہ ہوتا تو پہلا واقعہ بھی نہ ہوتا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور یہ جو ہم ربیع الاول میں ہر سال متعدد محافل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، یہ اس پر ایک علمی بحث ہوتی رہتی ہے، لیکن ہم اتنے بڑے عالم نہ صحیح یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر نہ ہم کریں تو آپ نسل نو شاید بھول ہی جائے کہ یہ ربیع الاول کی اہمیت کیا ہے، ولادت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت کیا ہے۔ اور جب ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں تو پھر ہم سیرت کا مفصل یہاں تذکرہ سنتے ہیں علماء سے، جس کا مقصد پھر وہی ہے جس کے لیے آپ یہاں تشریف لاتے ہیں، یعنی آپ کی تعلیم اور تربیت۔ یعنی آپ جب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعات کو ان علماء کے بہت ہی مؤثر لہجے سے سنتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ہے تو کس طرح سے اپنانا ہے۔ حضرت مولانا ذوالفقار صاحب نے بہت مختصر الفاظ میں بہت ہی شروع کی جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے واقعات سے ان کو بیان کر کے ایک ایسا اچھا پیغام دیا ہے کہ سمجھنے والے وہاں تک پہنچیں کہ کتنا احترام ہے جو ہمیں اپنی ماؤں کا کرنا ہے، اپنی بہنوں کا کرنا ہے، کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رضائی والدہ اور اپنی بہن کے احترام میں اٹھ کھڑے ہوتے اور اپنی چادر بچھا دیتے۔ تو یہ ایک ایک واقعہ جو ہے وہ آپ سب کی تربیت کے لیے، ہم سب کی تربیت کے لیے اس مہینے میں خصوصی طور پر جب ہم اس کا ذکر کرتے ہیں، یہ محفلیں نہ ہوں، یہ واقعات بیان نہ ہوں تو اس تربیت کا کیا ہو۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سعادت ہے کہ اس مہینے میں ہم مختلف محافل میں سیرت النبی کا تذکرہ کرتے ہیں اور واقعات سنتے ہیں علماء سے، جس سے آپ کی اور ہماری تربیت ہوتی ہے۔ کرنوٹ کالج میں اس کی تاریخ کیا ہے؟ ہمارے ہاں جیسے کہ پروفیسر صاحب نے بتایا، افضال ضیاء صاحب نے، کہ نصابی اور ہم نصابی سرگرمیوں کا ایک سنگم ہے، ایک طریقہ ہے کہ ہم ان کو ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں اور اس کو بڑا یقین رکھتے ہیں کہ یہ دونوں ہی تعلیم و تربیت کے بہت اہم پہلو ہیں۔ تو ہمارے ہاں اردو مباحثہ ہوتا رہا پچھلے 16-17 سالوں سے، ہر سال انگلش ڈیبیٹ ہوتی، مقابلہ حسن نعت و قرات ہوتا، لیکن یہ جلسہ سیرت النبی کا کوئی ایسا سلسلہ نہیں تھا کہ 2014 میں افضال ضیاء صاحب نے یہ تحریک کیا کہ کیوں نہ ہم 12 ربیع الاول کے حوالے سے ایسی ایک محفل یہاں کالج میں منعقد کریں، جسے میں نے فوراً مانا کہ ہاں یہ بہت ضروری ہے، اور اچھا کیا کہ آپ نے تجویز دی۔ اور اس دن سے آج تک پچھلے 8-9 سالوں سے جیسے کہ ہر چیز کرنوٹ کالج میں ایک روایت بن جاتی ہے، تو روایت بنا کر اس کو ضرور، اس سال یہ مشکل تھا کیونکہ پچھلے سال کووڈ کی وجہ سے ادارے بند تھے تو شاید یہ نہیں ہوا، کوئی بھی پروگرام نہیں ہوا، تو اس سال ہم نے کہا کہ یہ کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اس میں پھر رکاوٹیں تھیں، ایک مسئلہ ہوا، پھر دوسرا، کبھی رستے بند ہو گئے، کبھی کچھ ہوا، لیکن میں داد دیتا ہوں اپنے ان اساتذہ کے عزم کی کہ انہوں نے، اور خود میں نے، مجھے اللہ نے توفیق دی، یہ عزم کیا ہوا تھا کہ ربیع الاول کے دوران ہی یہ پروگرام ہوگا اور ضرور ہوگا۔ تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج 8ویں دفعہ یہ پروگرام ہم کر رہے ہیں، اور جیسے کہ اس میں ہمیں یہ بھی افضال ضیاء صاحب کی تحریک تھی کہ ایک دفعہ ہماری ایک میٹنگ ہوئی تو اس میں ہم میٹنگ کے بعد باہر کھڑے تھے، تو افضال ضیاء صاحب نے مجھے ایک تجویز دی کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہمارا کافی بڑا سٹاف ہے، کوئی 150 کے قریب افراد ہیں، تو کوئی کمیٹی ڈال لیتے ہیں، یا آپ 100-200 روپیہ ہر ایک کی سیلری میں سے لے لیا کریں، جمع کر لیا کریں، اور سال کے آخر میں جو پیسے جمع ہوں ان سے کسی نہ کسی سٹاف ممبر کو عمرہ کے لیے بھیج دیا کریں۔
تو میں نے اسے کہا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے کہ لوگوں کی تنخواہوں میں سے کاٹا جائے، یہ آپ نے اچھی تجویز دی ہے، تو اس کو سلسلے کو شروع کرتے ہیں اور ہر سال کچھ اسٹاف ممبران کو بھیجا کریں گے۔ اور پروفیسر قاری وقار صاحب وہاں کھڑے تھے، میں نے کہا سب سے پہلے ان کو بھیجیں گے کیونکہ یہ اس شعبہ کے سربراہ بھی ہیں ہمارے ہاں۔ تو پھر جو پہلا جلسہ سیرت النبی ہوا اس میں جو پہلا ٹکٹ دیا گیا عمرہ کے لیے وہ پروفیسر قاری وقار احمد عباسی صاحب کو دیا گیا تھا۔ اب اگلے سال انہوں نے کہا کہ تمام جن لوگوں کو آپ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ان کو دینا چاہیے ان کے ناموں کی ایک قرعہ اندازی کرتے ہیں۔ تو جلسہ سیرت النبی کے دوران ایک ٹوکری رکھ دی گئی یہاں اور اس میں ان تمام لوگوں کے ناموں کی پرچیاں رکھ دی گئی، اور افضال ضیاء صاحب بھی اس کے ہمیشہ کی طرح اس پروگرام کے ہوسٹ تھے۔ تو یہ آ کے اسٹیج پر ایک دفعہ کہنے لگے بیچ میں، جیسے ابھی بیچ میں آتے ہیں، کہ ہم سب کو درود پڑھنا چاہیے، اور ہم اگر درود شریف پڑھتے رہیں تو اس کی برکت سے ہو سکتا ہے کہ ہمارا نام نکل آئے۔ ٹکا خان صاحب اس پروگرام کے چیف گیسٹ تھے، میرے پاس بیٹھے تھے، بڑا اپریشیٹ کیا انہوں نے، ہم نے بھی درود پڑھا، بچوں نے بھی پڑھا، افضال صاحب تو پڑھ ہی رہے تھے۔ جب وہ آخر میں ٹکا خان صاحب تشریف لائے چیف گیسٹ، انہیں کہا کہ اس میں سے ایک پرچی اٹھائیں، تو وہ انہوں نے پرچی اٹھائی تو اس میں کس کا نام نکلا؟ افضال ضیاء صاحب کا۔ تو دوسرا جو عمرے کا ٹکٹ ہے وہ ان کو ملا۔ اس کے بعد پھر ایک سلسلہ شروع ہو گیا، بعض کا دو تین افراد کو بھیجا گیا۔ ہمارے شعبہ اسلامیات کے ایک بہت معروف نام جو ہے وہ پروفیسر قاری الیاس چودھری صاحب کا ہے، ان کو بھی پھر اس سے اگلے سال بھیجا گیا۔ یہ جو ہمارے ہاں قاریات ہیں، کرلوٹ ریزیڈینشل کالج میں مئی 2003 سے ہی قرآن کریم کو بطور ایک مضمون کے پڑھایا جاتا رہا ہے، اور تقریباً 10-12 قاریان ہر وقت یہاں پہ اس ڈیوٹی پر، اس فرض پر معمول رہے۔ ان میں جو سب سے پہلے ہیں وہ قاری وقار صاحب اور قاری الیاس صاحب اور قاری نصیر صاحب ہیں۔ تو قاری الیاس صاحب بھی عمرہ کی سعادت حاصل کر چکے ہیں۔ تو اس سال، پچھلے سال بیچ میں سے مس ہو گیا، اس سال پتہ نہیں کیوں اتنا دیر ہوئی، لیکن یہ کہتے ہیں کہ اس کی اپروول اوپر سے آتی ہے، تو میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس سال ہم پروفیسر قاری نصیر احمد صاحب کو عمرہ کا ٹکٹ پیش کریں گے۔ میں نے وہ اس کا چیک بنا کر افضال صاحب کے حوالے کر دیا ہے کہ جب ہمارے چیف گیسٹ صاحب تشریف لائیں گے تو ان کے دستے مبارک سے یہ چیک جو ہے یہ قاری نصیر صاحب کو پیش کیا جائے۔ میں نے جیسے عرض کیا کہ ہمارا مقصد ثواب ہے، یہ اول مقصد ہے کہ ہم امت رسول ہیں، تو ہم اس طرح کی محفل میں ان پر درود بھیج کر، جیسے کہ کہا یہاں پہ ہمارے ایک عالم نے کہ سانس لینا بھی ثواب ہے اس محفل میں، تو یہ مقصد اول ہے۔ لیکن مقصد دوم یہ ہے کہ آپ کی تربیت ہو، ہماری تربیت ہو، تربیت اور تعلیم ہی ہمارے لیے سب سے اہم ہے، اور ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے سیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اس دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کے راستے پہ اگر چلنا ہے تو ہمیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنانا ہوگا۔ کرلوٹ ریزیڈینشل کالج میں دینی تعلیمات پر پوری توجہ دی جاتی رہی ہے، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ قرآن کریم بطور ایک مضمون کے پڑھایا جاتا ہے، اور پہلی جماعت سے لے کر 7ویں جماعت کے دوران مختلف حصے اس کے تقسیم ہیں ہر کلاس کے لیے، اور 7ویں تک ہم قرآن کریم ناظرہ کو مکمل کرتے ہیں۔ اور یہ ڈیوٹی آج کل 6 اور 7ویں جماعت میں پروفیسر قاری الیاس صاحب کی ہے، اور یہ بڑے ہی اس سلسلے میں مستعد بھی ہیں اور پرجوش بھی ہیں۔ تو یہ مجھے بتاتے رہتے ہیں کہ ان کی پروگرس کیا ہے، اور اینول ڈے پہ ہم ان بچوں کو جو اس سال ناظرہ مکمل کریں گے سرٹیفکیٹ بھی دیں گے، اور اس وقت کے چیف گیسٹ کے ہاتھوں سے دلوائیں گے۔ یہ سلسلہ کرلوٹ کالج میں پہلے دن سے ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا دینیات کا ایک پیریڈ اور اس کا اپنا ایک سلیبس ہے، جس میں جیسے کہ ابھی یہاں ذکر ہوا تھا، سب سے اوپر اس بات کے لیے ہے کہ نماز کو ترجمے کے ساتھ بچوں کو سکھا دیا جائے۔ اس پر ہم بڑا زور دیتے ہیں۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ پوری نماز ترجمے کے ساتھ سناتے ہیں،
اور بڑے بچوں کو تو ہم یقینی بناتے ہیں کہ ہر بچے کو یہ آنا چاہیے. کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا تھا کہ نماز میں توجہ کیسے ہو کہ ہمیں نماز میں دیگر خیالات آتے ہیں اور توجہ نہیں رہتی. تو انہوں نے کہا کہ اس کا ترجمہ سیکھ لو. جب پڑھو تو سوچو کہ تم کیا کہہ رہے ہو اور کیا مانگ رہے ہو اور کیا دے رہے ہو. تو اگر تمہیں پتہ ہوا تو تمہاری توجہ ادھر ادھر نہیں ہوگی. میں نے یہ بات کہیں سن لی اس ادارے کے بننے سے پہلے ہی اور اسے آزمایا تو بالکل ٹھیک پایا اور پھر میں نے اس کو ایک تحریک بنا دیا. اب اس کے ساتھ ہم نے بہت ساری اور چیزیں شامل کی ہوئی ہیں تو وہ ایک پورے کتابچے کی صورت میں آپ کے پاس موجود ہے. اس کا روزانہ پیریڈ ہوتا ہے آج کل آلٹرنیٹو ڈیز پہ اور کوشش کی جاتی ہے کہ تمام بچوں کو. ابھی آپ نے ان بچیوں کو دیکھا, میں نے پہلی دفعہ تلاوت قرآن کریم اس طرح سے سنی ہے کہ بہت ساری بچیاں ہیں, بہت سارے لوگ اکٹھے مل کے پڑھ رہے ہیں. شاید پہلے بھی کہیں ایسا ہوتا ہو لیکن میں نے پہلی دفعہ دیکھا اور بڑا اچھا بھی لگا. تو یہ اسی کتابچے کا شروع کا حصہ تھا جو ان بچیوں نے یہاں پہ آپ کو سنایا. میں اساتذہ سے یہ گزارش کروں گا آج کی تقریب کے حوالے سے کہ وہ اس پر توجہ رکھیں اور ہر مہینے کا اپنا ایک ٹارگٹ بنائیں. جیسے کہ اس مہینے آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ نومبر کے ٹارگیٹس ہمیں بھیجیں کہ دینیات کا کون سا دینیات کا جو سبجیکٹ ہے اس کا کون سا پورشن اس مہینے میں مکمل کیا جائے گا. میں ایک دفعہ پھر پروفیسر تنویر احمد علوی صاحب اور پروفیسر ذوالفقار احمد صاحب اور دیگر مہمانان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کے ہماری حوصلہ افزائی کی, ہماری عزت افزائی کی اور اس پروگرام میں تشریف لائے. اور میں اس عزم کا اظہار کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم آنے والے سالوں میں بھی اسی طرح سے اور اس سے بھی بہتر طریقے سے جلسہ ہے سیرت النبی کا انعقاد کرتے رہیں گے اور سیرت النبی کے مختلف پہلوؤں پر اپنے ان عظیم علماء سے تربیت حاصل کرتے رہیں گے تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو منور کر سکیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. بہت مہربانی, بہت شکریہ جناب پرنسپل پروفیسر نثار صاحب. آپ نے ہمیشہ کی طرح انتہائی پرمغز گفتگو ارشاد فرمائی اور ہمارے حوصلوں کو بھی اور طلباء کے حوصلوں کو بھی داد دی. اللہ رب العزت آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے. معزز سامعین, عزیز طلباء, اب آپ کے سامنے آج کے جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہمارے خاص مہمان تشریف لائے ہیں مولانا تنویر احمد علوی صاحب جو جامعہ محمدیہ اسلام آباد کے نائب صدر ہیں, معروف اور ممتاز عالم دین ظہور احمد علوی صاحب کے صاحبزادے ہیں جو وفاق المدارس راولپنڈی اسلام آباد شعبہ الحاق کے ناظم ہیں. میں گزارش کرتا ہوں مولانا تنویر احمد علوی صاحب سے وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. آپ کی بھرپور تعلیم میں مولانا تنویر احمد علوی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم.
میں سب سے پہلے کرلوٹ ریزیڈینشل کالج کے پرنسپل محترم جناب نثار احمد صاحب اور محترم جناب قاری وقار احمد عباسی صاحب اور ان کے تمام رفقا ٹیم، ان کو تہ دل سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جن کی کوششوں سے یہ کالج صرف تعلیمی ادارہ نہیں بلکہ ایک تربیتی ادارہ بھی ہے، اور جس احسن انداز سے وہ تعلیمی اور تربیتی خدمات سر انجام دے رہا ہے، میری دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ اس ادارے کی علمی بہاروں میں اور اضافہ فرمائے، اور ان اساتذہ کرام محترم جناب ڈاکٹر نثار احمد صاحب چودھری اور تمام اساتذہ کے لیے یہ تعلیم و تربیت اللہ ان کے میزان حسنات میں اس کو ان کے لیے صدقہ جاریہ فرمائے۔ ربیع الاول کا یہ مہینہ چل رہا ہے، ربیع الاول کا یہ مہینہ جس میں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، یہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، اس دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا تو ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ اسی وجہ سے ربیع الاول کے اس مہینہ کو آپ کی حیات طیبہ سے ایک خاص مناسبت ہے۔ یہی وجہ ہے ہر سال ربیع الاول کا یہ مہینہ جب آتا ہے ہر طرف سیرت پاک کے تذکرے ہو رہے ہوتے ہیں، سیرت پاک کی مجالس انعقاد پذیر ہوتی ہیں، لیکن یاد رہے کہ مسلمان آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عقیدت، آپ کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا دل ہر وقت ذکر رسول، یاد رسول سے آباد رہے۔ مسلمان کا دل ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے وہ روشن رہنا چاہیے، لیکن ربیع الاول کی یہ مجالس اس محبت و عقیدت میں اضافے کا باعث بنتی ہیں کہ ذکر پاک کی یہ مجالس جب منعقد ہوتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک، آپ کی ولادت کا تذکرہ ہو، آپ کی صغر سنی، آپ کا شباب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کی دعوت، آپ کا جہاد، آپ کا چلنا پھرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زہد و عبادت، آپ کا مسکرانا، تبسم فرمانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات امت کے لیے اسوہ حسنہ، اکسیر ہدایت ہے، جس کا سیکھنا اور سکھانا اور اس کی دعوت دینا یہ بطور امتی ہم سب کا فرض ہے۔ یہاں آپ بچے ہیں، آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا براہ راست تذکرہ پڑھنا، سننا، اس کو بیان کرنا، یہ جس طرح عبادت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی شخصیات اور چیزوں کا تذکرہ یہ بھی عبادت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اہل بیت ہیں، اہل بیت نبی کا تذکرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلامذہ اور شاگرد صحابہ کرام ان کا تذکرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا تذکرہ، آپ کے زیر استعمال رہنے والی تلواریں، آپ کے زیر استعمال اشیاء، آپ کے لباس و پوشاک کا تذکرہ، آپ سے نسبت رکھنے والی جو بھی چیز ہو، محبت سے اس کا تذکرہ پڑھنا، سننا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں کا تذکرہ ہے۔ ان کو جاننا اور پڑھنا یہ بھی عبادت ہے، اس کو بھی سیرت پاک کہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے دو حصے ہیں، میں مختصراً اشارات میں بات کروں گا چونکہ وقت اب ختم اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک اس کے دو حصے ہیں، ایک حصہ ولادت سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، ظہور نبوت تک کا حصہ ہے، دوسرا حصہ ظہور نبوت سے لے کر آپ کی وفات، آپ کے وصال مبارک تک کا حصہ ہے۔ اس امت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو محفوظ کیا ہے، نبوت سے پہلے کی زندگی، اس کے
जस्ता जस्ता वाक़यात कुतुब सीरत में, कुतुब अहादीस में मिलेंगे, लेकिन ज़ुहूर नबूवत से लेकर वफात तक की जिंदगी, ये पूरी जिंदगी 23 साला आपको सीरत की किताबों में मिलेगी। पूरी जिंदगी की एक एक अदा, एक एक वाक़या, इसको कुतुब सीरत में महफूज किया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात तकरीबन 11 लाख के करीब आपके इरशादात हैं, जो उम्मत मुस्लिमा ने अपने महबूब की अदाएं, अपने महबूब की बातें जिनको महफूज किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पूरी जिंदगी, मुसलमानों के अलावा दुनिया में कोई भी और कौम ऐसी नहीं है जिन्होंने अपने महबूब लीडर, अपने कायद, अपने पैगंबर की जिंदगी इस तरह महफूज की हो। उन्होंने तो अपने पैगंबरों की किताबें भी महफूज नहीं की। आज दुनिया में तौरात, ज़बूर, इंजील मिलती है, दुनिया में एक भी नुस्खा तौरात, ज़बूर, इंजील का आज मौजूद नहीं है। सारे उसके तर्जमे हैं, और तर्जमे भी एक दूसरे से मुख्तलिफ। ओरिजिनल जिस जबान में किताब नाजिल हुई थी, तौरात, ज़बूर, इंजील, आज दुनिया में एक नुस्खा तो क्या, उसकी एक सतर भी मौजूद नहीं है। ये मुसलमान हैं जिन्होंने अपने महबूब पैगंबर से मोहब्बत का हक अदा किया, महबूब पैगंबर की एक एक अदा को भी महफूज किया, और उसकी बातें, पैगंबर के इरशादात, उनको भी महफूज किया, पैगंबर पर नाजिल होने वाली किताब उसको भी महफूज किया। आज पूरी दुनिया में करोड़ों की तादाद में हुफ्फाज़ कुरान मौजूद हैं जिन्होंने कुरान के एक एक लफ्ज को महफूज किया हुआ है। ये इस उम्मत का इम्तियाज है। आज से चंद साल पहले की बात है, 2009 की बात है। कर्नल कज़ाफी मरहूम हर साल किसी एक अफ्रीकी मुल्क में 12 रबीउल अव्वल को कॉन्फ्रेंस मुनक्किद किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की मुनासबत से लीबिया के सदर कर्नल कज़ाफी, तो किसी न किसी एक अफ्रीकी मुल्क में वो हर साल कॉन्फ्रेंस रखते। एक साल उन्होंने युगांडा में कॉन्फ्रेंस रखी सीरत पाक के हवाले से। पाकिस्तान से भी उसमें मुख्तलिफ लोग जाते थे। मौजूदा वजीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी साहब भी गए, उसमें मैं भी शरीक था। तो वो मुल्क जिसकी हुकूमत ईसाई हुकूमत है, जहां 70% ईसाई हैं, उस मुल्क में वो ईसाई फौजी जर्नैल सदर वो भी मौजूद था। उसकी मौजूदगी में कर्नल कज़ाफी साहब ने तकरीर करते हुए कहा, लंबी तकरीर की, कि अगर आज कोई शख्स ये चाहे कि मैं आसमानी तालीमात पर अमल करना चाहूं, तो वो कौन सी किताब को बतौर रहनुमा किताब के वो इख्तियार कर सकता है कि जिसको पढ़कर वो आसमानी तालीमात पर अमल करे। वहां ईसाई भी मौजूद हैं, वो मुल्क ईसाइयों का है। तो कज़ाफी मरहूम कहने लगे, अगर वो तौरात की तरफ जाता है, यहूदी कहते हैं कि तौरात आसमानी किताब है, लेकिन तौरात काबिल अमल नहीं। एक भी दुनिया में तौरात का ओरिजिनल नुस्खा मौजूद नहीं है। मुख्तलिफ नुस्खे हैं, वो सारे तर्जमे हैं। ईसाई कहते हैं कि इंजील पर अमल करे। ईसा अलैहिस्सलाम पर तो एक इंजील नाजिल हुई। आज दुनिया में कई तरह की इंजीलें मौजूद हैं, इंजील मत्ती, मरकज, लूका, यूहन्ना, इंजील बरनबास। ईसा अलैहिस्सलाम तो एक इंजील लेकर आए, ये 5 इंजीलें कहां से आ गईं? तो इंजील भी ओरिजिनल जबान में मौजूद नहीं, तर्जमे हैं। फिर इसके बाद ज़बूर है, ज़बूर भी उसका तर्जमा मौजूद है। तो दुनिया में ओरिजिनल किताब जैसे पैगंबर मजहब के बानी और लीडर पर नाजिल हुई, आज तक वो किताब अपनी असल शक्ल में मौजूद हो, कुरान के अलावा और कोई किताब नहीं है। इसलिए कुरान ही काबिल अमल किताब है। अगले दिन कज़ाफी साहब के मुख्तलिफ कार्टून बने वहां के अखबारात में, लेकिन किसी पादरी पोप की तरफ से इल्मी जवाब उसका कोई नहीं था। जो साथी वहां की मकामी जबान समझते थे, मकामी लोग बताने लगे हमें कि किसी भी आलिम, इनके मजहबी आलिम की तरफ से इसका जवाब नहीं था। तो मैं बात कर रहा था, मुसलमानों ने अपने पैगंबर की एक एक बात को महफूज किया, पैगंबर की अदाओं तक को महफूज किया। सहाबा किराम जैसे आशिक देखे, हुजूर अलैहिस्सलाम के इरशादात महफूज किए। सहाबा कहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई, आपने उंगली से यूं इशारा किया, आपने ये बात इरशाद फरमाई, आपके चेहरे मुबारक पर यूं तबस्सुम, मुस्कुराहट थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई, आप सवारी पर सवार थे, ये बात कहते हुए मैं सवारी में आपके साथ, आपके पीछे सवार था, बैठा हुआ था।
कोई सहाबी यूं नकल करता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात इरशाद फरमाई, 14वीं रात, चांद की 14वीं रात थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, आपने इस रंग का जोड़ा ज़ेबे तन फरमाया हुआ था, आप ये बात कर रहे थे। इस उम्मत ने अपने नबी की सिर्फ बातें नहीं, अपने नबी की अदाओं तक को महफूज किया। ये इस उम्मत ने अपने नबी से मोहब्बत का हक अदा किया। जिस तरह मैं बात कर रहा था, सीरत पाक के 2 हिस्से हैं, विलादत से नबूवत तक, दूसरा हिस्सा नबूवत से वफात तक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बयान करने के भी, आपकी हयात तय्यबा को, आपकी जिंदगी को बयान करने के भी 2 तरीके हैं। ये असल चीज जिसकी तरफ मैं आना चाह रहा हूं, आप इस तरफ तवज्जो फरमाएंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा को बयान करने के भी 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है, जिस तरह आज हम यहाँ जमा हुए मुख्तलिफ तलबा, अजीज भाइयों ने, अजीज बच्चों ने नात मुबारक के अंदाज में हुजूर का जिक्र फरमाया। एक तरीका वो है जो आपके असातिज़ा किराम वकार अब्बासी साहिब और आपके प्रिंसिपल साहब ने बयान किया, या मैं कर रहा हूं, मौलाना जुल्फ़िकार अहमद साहब ने बयान किया। सीरत तय्यबा को बयान करने का एक तरीका यह है, हम अपनी जबान से हुजूर के तज़किरे करें, और दूसरा तरीका वो है कि हम अपनी अमली जिंदगी से हुजूर की सीरत को बयान करें कि एक मुसलमान हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत और सूरत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का एक एक नक्श उसको अपने जाहिर और बातिन पर इस तरह आवेजा करे कि वो हुजूर की सीरत और सूरत का मुरक्का बन जाए। वो चल रहा हो, देखने वाला पुकार उठे, मुहम्मदी आ रहा है, हुजूर का गुलाम आ रहा है। सहाबा किराम ने बयान सीरत, हुजूर की हयात तय्यबा को बयान करने के ये 2 तरीके इख्तियार किए। सहाबा किराम की कोई मजलिस हुजूर के जिक्र मुबारक से खाली ना होती थी। सहाबा किराम हुजूर की नातें भी पढ़ा करते थे, आपकी मजलिस में नात भी पढ़ा करते थे। ये भी बयान सीरत का एक अंदाज है। हजरत हसन इब्न साबित, अब्दुल्ला इब्न रवाहा, बड़े बड़े शुअरा सहाबा गुजरे हैं, हुजूर की नात पढ़ा करते थे। याद रखें, ये नात पढ़ना, सुनना, मोहब्बत से इस मजलिस में बैठना, ये भी इबादत है। कह रहे थे सेक्रेटरी साहिब कि अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ लाए। हम आम तौर पर कहते हैं फला मेहमान, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि वो अपने कीमती औकात में से वक्त निकाल कर यहाँ आए। बहुत सी मजालिस ऐसी होती हैं जहाँ इंसान यही महसूस करता है कि मैं अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ आया हूँ, लेकिन कुछ मजालिस ऐसी होती हैं कि वहाँ कीमती वक्त निकाल कर नहीं, वहाँ आकर वक्त कीमती बनता है। वहाँ हम शिरकत करें, हमारा वो वक्त वो कीमती बनता है, और उस वक्त से हम निजात आखिरत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात की हम उम्मीद कर सकते हैं। ये नात मुबारक की मजलिस हो, सीरत पाक को सुनने और सुनाने की मजलिस हो, ये मजालिस वो हैं जहाँ शिरकत करके हम अपना वक्त कीमती बनाते हैं। सहाबा किराम भी हुजूर की नातें पढ़ा करते थे। पूरी उम्मत में हर दौर में ऐसे खुशनसीब लोग गुजरे हैं जो हुजूर की नातें पढ़ते थे, हुजूर की नात लिखा करते थे। आबान साहब ने ज़हूरी साहब की नात पढ़ी, ज़हूरी साहब दुनिया से रुखसत हो गए, आज भी उनकी नातें पढ़ी जा रही हैं, उनकी लिखी हुई। यकीनन उनकी कब्र में ये रोशनी का जरिया और सामान ये नात बनती होगी। उम्मत में हर दौर में हजरत हसन ने अशार पढ़े, व अहसन मिनका लम तरा कत्तु आईनी व अजमल मिनका लम तलिद निसाउ खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाउ। एक मशहूर आलिम गुजरे हैं मौलाना अब्दुर रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह, हिरात में जिनकी कब्र है आज भी अफगानिस्तान के शहर हिरात में। मौलाना अब्दुर रहमान जामी, उनकी लिखी हुई किताबें मदारिस दीनिया में शरह जामी वगैरह पढ़ाई जाती है। मौलाना जामी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में अकीदत के फूल निशावर किए। मौलाना जामी ने कहा, हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी, हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी, आंच खूबा हमादारन तू तन्हादारी। एक लंबी नात है, उन्होंने कही फारसी में। उनके हालात में लिखा है कि वो हरमैन की जियारत के लिए, सफर हरमैन के लिए तशरीफ ले गए, मक्का मुकर्रमा गए।
مکہ کے گورنر کو خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. آپ نے فرمایا کہ اس نام اور اس شکل کا بندہ شکل دکھائی یہ مکہ مکرمہ سے مدینہ آنا چاہتا ہے, اس کو روک دو کہ مدینہ منورہ نہ آئے. وہ سمجھا کہ کوئی راندہ درگاہ ہوگا جس کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے. اس نے تلاش کیا اور ان کو ڈھونڈا, روک دیا کہ آپ مدینہ جانا چاہتے ہیں, مدینہ آپ نہیں جا سکتے. وہ رک گئے, مولانا جامی رک گئے. کچھ دنوں کے بعد مولانا جامی پھر نکلنے لگے. پھر خواب میں زیارت ہوئی کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ اس کو روک دو, یہ پھر آ رہا ہے. مولانا جامی پھر رک گئے. تیسری مرتبہ مولانا جامی جانے لگے تو مکہ مکرمہ کا جو عامل تھا اس کو پتا چلا, تو اس نے سختی سے ان کو پکڑا, گرفتار کر دیا اور ان پر کچھ سخت الفاظ بولے کہ آپ کو منع کیا تھا کہ آپ نے نہیں جانا, واپس چلے جائیں, مدینہ شریف نہیں جانا, آپ پھر کیوں جا رہے ہیں. جب ان کو پکڑا تو خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عامل کو زیارت ہوئی. آپ نے فرمایا کہ تم کیا سمجھے ہو کہ یہ کوئی میری بارگاہ سے اس طرح راندہ ہے, اس لیے میں اس کو آنے نہیں دے رہا. فرمایا کہ اس نے میری شان میں جو نعت کہی ہے, اگر یہ میری قبر کے پاس آ کر یہ نعت پڑھے تو مجھے اس کے سلام کا جواب دینا پڑے گا, اس سے مصافحہ کرنا پڑے گا. چنانچہ مولانا جامی جیل سے رہا ہوئے مدینہ شریف گئے. لکھا ہے کہ مولانا جامی نے جب جا کر قبر اطہر پر وہ نعت پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر جا کر جب سلام کہا تو سلام کا جواب بھی آیا. اور بعض حضرات نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے ایک ہاتھ ظاہر ہوا, مولانا جامی نے مصافحہ کیا. یہ ہم جو زبان سے تذکرے کرتے ہیں, چاہے تقریر کی صورت میں, نعت کی صورت میں, یہ تذکرے وہاں پہنچتے ہیں اور یہ ہمارے ایمان, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عقیدت کا اظہار ہے. اور یقیناً اس سے محبت کے آنگن روشن ہوتے ہیں, محبت کے دیپ ہمارے دل و دماغ میں جلتے روشن ہوتے ہیں, اور قیامت کے دن یہ تذکرے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنیں گے. تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہماری کوئی مجلس ذکر پاک سے, حضور کے تذکرے سے خالی نہ ہو. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ حضور کی سیرت و صورت کو اپنے ظاہر و باطن پر اس طرح نقش کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی وہ ایسا بن جائے, دیکھنے والے اس کو پہچان لیں کہ حضور کا غلام آ رہا ہے. صحابہ کرام نے بیان سیرت کے یہ دونوں طریقے اختیار کیے. صحابہ کرام دنیا کے ایسے ممالک میں پہنچے جہاں کے رہنے والے لوگ ان کی زبان نہیں جانتے, جہاں کے رہنے والے لوگ انہیں پہچانتے نہیں ہیں. لوگوں نے ان کے ظاہر کو دیکھا, ان کے چلنے پھرنے, ان کے معاملات کو دیکھا, انہوں نے اپنا مذہب چھوڑ کر مذہب اسلام کو قبول کرتے چلے گئے, حضور علیہ السلام کی غلامی میں آتے چلے گئے. صحابہ کرام دنیا کے 3 بر اعظموں میں صحابہ اور تابعین نے 80 سال کی قلیل مدت میں دنیا کے 3 بر اعظم ان تک صحابہ کرام پھیل گئے. صحابہ کرام نے حضور کی تعلیمات کو وہاں تک پہنچا دیا. دنیا کے یہ ممالک عراق, مصر وغیرہ یہ عرب ملک نہیں تھے, لیکن وہاں کے رہنے والوں نے صحابہ تابعین کی زندگیوں کو دیکھا, اپنی زبان, اپنی تہذیب, اپنے کلچر اور تمدن کو بدل دیا, عربی تہذیب اور تمدن اختیار کر لیا, حضور کی غلامی میں آتے چلے گئے. آج بھی ضرورت اس چیز کی ہے ہماری زبانیں حضور کا ذکر کر رہی ہوں, ہمارا باطن اور ہمارا ظاہر حضور کی سیرت کا مرقع ہو. علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے یہ شیخ الحدیث ہیں, اور یہ وہ عالم ہیں جن کی وفات پر علامہ اقبال مرحوم جیسا انسان بھی رویا تھا. علامہ اقبال مرحوم نے حضرت کو فرمایا تھا کہ آپ فقہ اسلامی کی تشکیل جدید کا کام کریں, لاہور میں تشریف لے آئیں یا میں وہاں آ جاؤں, ہم دونوں مل کر کام کریں. فقہ اسلامی کی تشکیل جدید, آپ اس پر کام کریں اور آگے اس کو پھیلانا, میں اپنی زبان سے اس کو پھیلاؤں گا. پیر مہر علی شاہ صاحب کی کتاب ہے سوانح مہر منیر. مہر منیر میں علامہ اقبال نے ایک خط لکھا تھا مولانا انور شاہ صاحب, مولانا پیر مہر علی شاہ صاحب کی طرف. اس خط میں علامہ اقبال مرحوم لکھتے ہیں کہ مجھے پہلے علمی رہنمائی کی ضرورت پیش آتی, میں مولانا سید انور شاہ صاحب سے علمی رہنمائی لیا کرتا تھا. ان کی وفات کے بعد اب میں آپ سے علمی رہنمائی کا خواستگار ہوں.
मौलाना अनवर शाह कश्मीरी, जिनकी वफात पर इकबाल ने ये मशहूर ज़माना शेर कहा था, जो आमतौर पर स्कूलों की दीवारों पर लिखा होता है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। इस शेर का पस मंजर ये था, हजरत शाह साहब की वफात पर इकबाल मरहूम ने यह शेर कहा था। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह एक स्टेशन पर तशरीफ फरमा है, गाड़ी की इंतजार में बैठे हैं। एक हिंदू आया, हिंदू आकर हजरत शाह साहब का चेहरा देखता रहा। काफी देर हजरत शाह साहब के चेहरे को देखने के बाद कहने लगा कि आप मुसलमान हैं? हजरत शाह साहब ने फरमाया जी हाँ। कहने लगा मुझे भी अपना कलमा पढ़ा दें, मैं भी मुसलमान होना चाहता हूँ। लोगों ने वजह पूछी कि आपने शाह साहब से कोई बात नहीं सुनी, मुसलमान क्यों हुए? कहने लगा कि इनका चेहरा किसी झूठे इंसान का चेहरा नहीं हो सकता, इनका चेहरा देखकर मेरा दिल गवाही देता है, जिस मजहब पर यह शख्स अमल कर रहा है वही मजहब सच्चा मजहब है। तो मैं बात कर रहा था, सीरत पाक के तस्करे हमारी जबानों पर भी हों, लेकिन हमारी जाहिरी जिंदगी वो सीरत पाक के हर हर नक्श को वो पेश कर रही हो, देखने वाले देख रहे हों कि ये हुजूर के गुलाम हैं, ये हुजूर अलैहिस्सलाम के उम्मती हैं, आपकी सीरत पर अमल करने वाले हैं। सहाबा किराम की कोई मजलिस इस अमल की दावत से खाली नहीं होती थी। सहाबा दुनिया की बड़ी बड़ी मजालिस में गए, चंद बातें करके बात खत्म करता हूं। अगर दुनिया की किसी बड़ी मजलिस में गए, वहां उन्होंने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक उसको फरामोश नहीं किया। हजरत जुसामा बिन मुसाहिक किन्नानी रजी अल्लाह तआला अन्हु कैसर रूम के दरबार में गए। कैसर रूम उस जमाने में आप समझें जैसे अमेरिका और कुछ अर्सा पहले तक रूस था। उस जमाने की दो बड़ी सुपर ताकतें थी दुनिया की, कैसर और किसरा। कैसर के दरबार में हजरत जुसामा बिन मुसाहिक गए। कैसर रूम ने उनको मरूफ करने के लिए सोने की एक कुर्सी थी जिस पर बिठाया। उसके दरबार में सोने की वो कुर्सियां थी। आज लोग 1 तोला 2 तोला देखते हैं कि कितना महंगा है, पूरी कुर्सी सोने की बनी हो, और एक नहीं, जिस दरबार में कई कुर्सियां पड़ी हो सोने की, कितना मालो दौलत वाला कर्रो फर वाला वो दरबार था। हजरत जुसामा कुर्सी पर बैठे, अचानक उनकी तवज्जो गई कि ये कुर्सी तो सोने की है। फौरन खड़े हो गए, उठ गए। कैसर रूम समझा कि शायद मरूब हो गए हैं कि सोने की कुर्सी पर बैठे नहीं, खड़े हो गए। उसने पूछा लिमा नज़लता अन हाज़ल लज़ी अकरमनाका बिही, कि ये कुर्सी जिस पर बिठाकर हमने आपको इज्जत बख्शी, आप क्यों खड़े हो गए हैं? हजरत जुसामा का जवाब सुनिए, फरमाने लगे रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यनहा अन मिस्ली हाज़ा, कि मैंने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है, आप इससे मना फरमाते हैं कि कोई इंसान मर्द सोना नहीं पहन सकता, सोने को इस्तेमाल नहीं कर सकता। खवातीन के लिए इजाजत है, मर्द के लिए सोना इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। खड़े हो गए। दुनिया की बड़ी बादशाहत है, हम जैसे हों तो कोई नीचे चले, खैर है क्या है, हम इस तरह की वो बातों में आ जाते हैं। हजरत जुसामा खड़े हो गए फौरन। एक और सहाबी किसरा के दरबार में गए। दुनिया की बड़ी बादशाहत है किसरा, जो आजकल का ये मुल्क ईरान, उसका ये पाया तख्त था। किसरा के दरबार में गए, खाना खा रहे थे, खाने का एक लुकमा नीचे गिर गया। इस्लामी तालीमात ये हैं, अगर लुकमा गंदा ना हो नीचे गिरने से तो उसको उठाकर खा लिया जाए। खाने की बेअदबी है कि उसको यूं हम जाया कर दें। तो वो सहाबी फौरन उस लुकमे को उठाकर खाने लगे। दूसरे जो साथ साथी बैठे थे उन्होंने कोहनी मारी कि ये किसरा का दरबार है, आप गिरा हुआ लुकमा उठाकर खाने लगे हैं। उन सहाबी ने जवाब दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीम है कि मैं अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को इन अहमकों की वजह से छोड़ दूं। तो ये हमारे लिए सबक है। हम तालिब इल्मी के इस दौर से, आप तालिब इल्मी के इस दौर से गुजर रहे हैं, अभी से आप तहिया करें। हमने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को इख्तियार करना है, हुजूर की सीरत का मुताला करना है। देखें आप सिखों को, सिख लड़का वो दाढ़ी रखता है कि गुरु नानक की ये सुन्नत है, गुरु नानक का ये तरीका है। वो पगड़ी बांधता है कि उनके मजहब के बानी गुरु, ये उसकी सुन्नत, उसका तरीका है। हम अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को फरामोश कर देते हैं। तो ये तो एक सकूल का लिबास है, इसमें आप यही पहनेंगे, लेकिन इसके बाद की जो आपकी जिंदगी है वो ऐसी जिंदगी होनी चाहिए कि हुजूर की गुलामी में वो जिंदगी बसर हो।
اس کے لیے میں آخری ایک بات کر کے بات ختم کروں گا. حضور علیہ السلام کی سنتوں کی تعلیم یہاں ہونی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ ہونا چاہیے. اگر ہر روز یہاں اسمبلی ہوتی ہے, اسمبلی میں اسوہ رسول اکرم ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے, سارے طلباء اور طالبات بہنیں کتاب کو خریدیں. اس کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں لکھی ہوئی ہیں, چھوٹی چھوٹی سنتیں, 2-2, 3-3 سطروں میں, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کس طرح کھاتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کی سنت کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات لوگوں سے کس طرح کرتے. چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں. عید کا چاند دیکھا تو کیا دعا پڑھی. اگر یہاں ہر روز اسوہ رسول اکرم کی تعلیم ہونا شروع ہو جائے, صرف 1 سے 1.5 منٹ اس پہ صرف ہوگا, ہر روز اگر 1-2 سنتیں ہم سننا شروع کریں تو انشاءاللہ سال کے آخر تک بہت ساری سنتیں حضور کی ہم سیکھ چکے ہوں گے اور ہماری زندگیوں میں وہ سنتیں آ رہی ہوں گی. اس عمر سے اگر ہم طالب علمی کی عمر سے اس پر عمل کرنے کا تہیہ کر لیں کہ حضور کی سنتیں سن کر ہم اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ حضور کا یہ عشق ہمارے اندر کامل ہوتا چلا جائے گا. آپ یہاں اسکرلوٹ ریزیڈنشل کالج سے فارغ ہوں گے, جہاں تعلیم کے اعتبار سے آپ ایک کامل ہو کر نکلیں گے, وہاں تربیت کے اعتبار سے بھی آپ اجلے اور سنور کر آپ کامل بن کر نکلیں گے. اسوہ رسول اکرم اس کی تعلیم ہو. دوسری چیز, سیرت پاک کی کوئی چھوٹی سی کتاب لے لیں, مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب یا کوئی اور کتاب ہو, مستند کتاب چھوٹی سی, اگر اس کی تعلیم یا اس کو آپ اپنے طور پر مطالعہ کرنا شروع کریں, ہر روز اگر آپ 1 صفحہ بھی مطالعہ کریں تو سال کے آخر تک وہ کتاب بھی مکمل ہو جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک وہ بھی ہماری مطالعہ سے گزر چکی ہوگی. میری یہ دعا ہے آخر میں, اللہ جل جلالہ حضور کا ہمیں کامل غلام بنائے, ساری زندگی حضور کی غلامی میں بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آپ طلباء بھائی طالبات بہنیں, اللہ تعالیٰ آپ کو علم کے میدان میں بھی کامیاب فرمائے, عمل کے میدان میں بھی کامیاب فرمائے, اور اساتذہ کرام کا یہ پڑھانا اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس تعلیم کو صدقہ جاریہ بنائے. اس کالج کی بہاروں میں اللہ جل جلالہ دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے. اس ادارے کو علم کے ساتھ تربیت کا بھی مرکز بنائیں. فما علینا الا البلاغ المبین. یہ تھے مولانا تنویر صاحب, بہت مدلل گفتگو کی ماشاءاللہ, اور ہمیں وقت کا بھی اندازہ نہیں ہو سکا, ہم پیچھے ہی ان کے پشت پہ جو ہے وہ کھڑے ہوئے تھے. اب وقت آ چکا ہے ایسے خوش نصیب کا, اور میں سلام پیش کرتا ہوں ان روایات کو, اور اتنے مشکل دور میں بھی اور مشکل حالات میں بھی پرنسپل صاحب کا کہنا یہ کہ میں اپنی روایت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا, اور اس سال بھی اگر جلسہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے تو پھر ضرور کوئی شخص مکہ بھی جائے گا, مدینہ بھی جائے گا. پروفیسر نصیر احمد صاحب کو بلانا چاہوں گا, عمرے کا ٹکٹ ان کو ملا ہے ماشاءاللہ. آپ مکہ موجود دیکھیں گے, آپ طواف کریں گے انشاءاللہ, آپ مدینے کی گلیوں میں جائیں گے. یہ بہت بڑی سعادت, بہت بڑی سعادت ماشاءاللہ. بھرپور تالیاں ہو جائے, یہ خوش نصیب لوگوں کو حاصل ہوتی ہے. پروفیسر نصیر احمد صاحب ماشاءاللہ ان خوش نصیب لوگوں میں شمار ہوتے ہیں. یہ ربیع الاول کا بڑا مبارک مہینہ آپ کے لیے, اور مولانا تنویر احمد صاحب کے ہاتھوں اور پھر کرم ہو گیا, میں مدینے چلا. میں سمجھتا ہوں کھڑے ہو کر داد دینی چاہیے کرنوٹ ریزیڈنشل کالج کو, پرنسپل صاحب کی اس کالج کو اتنے مشکل دور میں بھی, اتنے مشکل حالات میں بھی ہم نے کووڈ کا سامنا کیا 2 سال, اور اس کے باوجود اپنی اس روایت کو نہیں چھوڑا. میں سیلیبریٹ کرتا ہوں, سیلیبریٹ ہونی چاہیے. اس میں میں مبارکباد پیش کرتا ہوں, بہت بہت مبارکباد سب کو. یقیناً بہت کرم ہو گیا کہ میں مدینے چلا, آپ مدینے چلے, یہ کرم کی بات ہے.
بہت بہت شکریہ نذیر صاحب, آپ تشریف رکھیں. جی اب ٹرافی دینی ہے ہم لوگوں نے. جیسے کہ ہم نے یہاں کمپٹیشن کیا مڈل سیکشن پہ بھی اور سینئر سیکشن پہ بھی, ایک بیسٹ نعت خوان جو ہے ہم نے جو ہے وہ اس سال کا بھرپور تالیوں کے ساتھ بیسٹ نعت خوان مڈل سیکشن مومن خٹک کلاس 6 کے اسٹوڈنٹ ہیں, اور یہ ٹرافی ان کے ساتھ جائے گی. اور اس ٹائم بیسٹ نعت خوان سینئر سیکشن قرار پائے ہیں حمائل فیاض, کلاس 10 کے اسٹوڈنٹ ہیں. حمائل فیاض ہاسٹل کے اسٹوڈنٹ ہیں. کچھ عرصہ پہلے ہی نعت خوانی کا اسٹارٹ انہوں نے کیا تھا, اور جب ان کو کہا گیا کہ آپ نے نعت پڑھنی ہے تب یہ سیکھ رہے تھے, اور ماشاءاللہ آج یہ بیسٹ نعت خوان بن چکے. یہ آپ کی محبت تھی اور اس کے بعد اللہ کا کرم تھا, اس ٹائم آپ بیسٹ نعت خوان بن چکے ہیں سینئر سیکشن کے. جی ذوالفقار صاحب, مولانا ذوالفقار صاحب, آپ سے ریکویسٹ کروں گا آپ بھی تشریف لائے. ایوان صاحب آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا. اور ایوان صاحب ہم آخر میں آپ سے نعت سنیں گے. حمائل فیاض بیسٹ نعت خوان سینئر سیکشن سے قرار پائے ہیں, اور یقیناً یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے جن کو اللہ عزت دیتا ہے. جی یہ جو ہے وہ اٹک سے تعلق رکھتا ہے یہ بچہ, اور یہ ایک یتیم بچہ ہے, اور یہ ہاسٹل میں جو ہے وہ جی ماشاءاللہ یہ کل 9th کا رزلٹ آیا ماشاءاللہ کلوٹ کالج کا. جیسے کہ ابھی مولانا صاحب بھی فرما رہے تھے, ان کے بھی گوشگوار کروں کہ ماشاءاللہ بہت اچھا رزلٹ آیا, بہت تسکین پہنچی, اور اس میں یہ بچہ جو ہے وہ سیکنڈ پوزیشن پہ آیا ہے. بہت اچھے مارکس اس نے حاصل کیے, بھرپور تالیاں اس پہ بھی ہونی چاہیے. ان تمام بچوں کے لیے بھی کلیپنگ کریں جنہوں نے کل فرسٹ پوزیشن حاصل کی, سیکنڈ, تھرڈ. آج کی اخبارات میں ان کی تصویریں آئی ہوئی ہیں. کرلوٹ کالج کا نام انہوں نے اوپر کیا, اپنا نام اوپر کیا, اپنے والدین کا نام جو ہے وہ بلند کیا. اس میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. میں خود اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں, میرا بیٹا بھی ان میں سے ہی شامل تھا, اور میں اپنے رب کا بہت شکر ادا کرتا ہوں, اور بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کالج کا اور کالج انتظامیہ کا. تھینک یو. ذوالفقار صاحب آپ کے لیے بوکے بھی ہے اور یہ کتابوں کا تحفہ بھی ہے, یہ آپ قبول فرمائیں. مولانا ذوالفقار صاحب, یہ کالج کی طرف سے. جی مولانا تنویر صاحب کے لیے بھی یہ کتابوں کا تحفہ بھی, اور یہ بوکے بھی آپ کے ساتھ جائیں گے, وہاں ٹیبل پہ رکھیں. تو تھوڑی دیر کے لیے آپ سے کہیں گے کہ آپ تشریف فرماؤ, پھر آپ خود ہی اٹھ کے جو ہے وہ. اچھا چلے ٹھیک ہے. کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے, کیسے سمجھیں گے, کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے, وہ خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے. کہ کاش تہوا سے میں نکلوں تو میرے آقا کہیں
लौट आओ ऐ मेरे शहर से जाने वाले। और शेर है कि क्या जरूरत है कि हम चांद का जलवा देखें। ओ ठहरो ठहरो के हैं वो जुल्फ हटाने वाले, खुद मिटेंगे वो तेरा नाम मिटाने वाले। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात और अजीज़ तलबा, अल्हम्दुलिल्लाह सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सालाना प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचा। इसी के साथ हम दुआ करते हैं। दुआ फरमाएं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। तमाम तलबा बैठे रहें। जिस तरीके से वाइस प्रिंसिपल साहब हिदायत देंगे उसी के मुताबिक आप अमल करेंगे।